الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالی کی 8 ذاتی صفات میں سے ایک صفت علم کی بات تھی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اپنی اس صفت مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے اور لوگوں کو بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بکل شیء علیم، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے ہٹی ہوئی ہو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کائنات میں کس مادہ نے کیا جنم دینا ہے. انسانوں کے گھروں میں اولاد کتنی ہوگی، جانوروں کے ہاں اولاد کا سلسلہ کیا ہے، اور کائنات میں ہر مادہ فیمیل کیا جنم دے گی یا نہیں دے گی. اللہ نے کہا وما تزداد، اور جو چیز ماں کے اندر پرورش پاتی ہے اس کا بڑھنا اور کسی چیز کا کم ہونا حتیٰ کہ وہ چیز ختم ہو جائے، اللہ ایک ایک حالت کو جانتا ہے. پھر اللہ نے اپنے علم کی بات ہی کی اور کہا کہ وہ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور انسانوں کو بتایا کہ تم سب کا علم محدود ہے اور تمہارا علم حواس خمسہ کی پیداوار ہے. آنکھ سے دیکھتے ہو اور عقل بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے، کان سے سنتے ہو تو علم آتا ہے، اور ان حواس خمسہ کے عطا کردہ علم کے بعد عقل ہے، اور عقل سے بھی اوپر نبوت ہے. یہ علم کے ذرائع ہیں، اور جس انسان کو جتنا بھی ذریعہ علم خدا نے بخشا ہے وہ سب کا سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں. وہ کہتا ہے میرے بتانے سے تمہیں پتہ چلتا ہے، اور اگر کوئی چیز میں نہ بتاؤں تو تم جان نہیں سکتے. اس لیے علم کا کامل ہونا اور اس کا علم اتنا زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے تھے اور ان کا وعظ، ان کا کلام بڑا پسند آیا لوگوں کو. اللہ نے ہر نبی میں کوئی نہ کوئی اپنی صفت رکھی ہے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی صفت کلام کا اثر تھا.
اور یہ کلام اللہ کی ذاتی 8 صفات میں سے ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات آئے گی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کرنا ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا ان اصطفیتک علی الناس، موسیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نظر آؤں اور طور اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہا، تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے پوری کائنات کے لوگوں پر آپ کو فضیلت بخشی اور چنا 2 وجہ سے بے رسالت دی، میں نے آپ کو رسالت دی، و بے کلامی، اور میں نے تم سے بات. اللہ نے کہا میں نے تم سے کلام کیا. کہاں اللہ کی ذات اور کہاں مخلوق، لیکن اللہ نے کہا ہم نے آپ کو چنا کیونکہ ہم نے آپ سے کلام کیا. بیان کیا انہوں نے اور بہت اچھا لگا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جیسا عالم بھی کوئی ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے. انہوں نے کہہ دیا، اور ہے تو حقیقت، انہوں نے کہا نہیں، اس وقت روئے زمین پہ مجھ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. بس اللہ نے اس پہ عتاب فرمایا اور اللہ نے کہا میرے ایک بندے کے پاس چلے جاؤ. اور وہ گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور اللہ نے کہا 2 بڑے دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں جانا اور اس آدمی سے کہنا کہ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور وہ آدمی سر کے نیچے اور پاؤں کے نیچے چادر دونوں طرف سے کر کے لیٹا ہوا تھا. تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا انا بعرضک السلام، یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا عمران کے بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں میں عمران کا بیٹا ہوں علیہ السلام. اور اللہ نے یہ کہا ہے تو اس نے کہا موسیٰ اگر علم سیکھنا ہے تو چپ رہنا ہوگا میرے ساتھ. اور وہ پورا قصہ آپ نے سنا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے پانی پیا اور اڑ گئی. چونچ ڈالی تو کتنا پانی پیا، اڑ گئی. تو اس آدمی نے حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ما نقص هذه العصفور من هذا البحر، اس چڑیا نے سمندر میں سے کتنا کم کیا، کتنی کمی واقع ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی کمی نہیں ہوئی. تو اس نے کہا موسیٰ علمی و علمک، میرا علم اور تمہارا علم، و علم الخلائق، اور اس کائنات میں جتنا بھی علم اللہ نے دیا ہے اس ساری عنایت علم کے باوجود اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنا چڑیا نے سمندر سے کم کیا. اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ سمندر کی کوئی تو حد ہے، اللہ کے علم کی تو حد ہی کوئی نہیں. اس لیے علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے اور اللہ اپنے علم کو دیتا ہے وحی کے ساتھ. اور وحی آتی تھی انبیاء علیہ السلام پہ، اور وحی کے بعد سب سے قوی ذریعہ جو اللہ اپنی مخلوق کو دیتا ہے وہ فراست ہے. اور فراست کو خواب پر اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ اللہ نے خود اس کی تعریف فرمائی ہے. اور اللہ نے فرمایا ایک معاملے میں کہ اس میں لآیات للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آثار اور قرائن کو دیکھ کر حکم لگا سکتے. اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب انسان حالات پر غور کرتا ہے اور مومن انسان کے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو اللہ پھر سے علم دے دیتا ہے. وہ آثار اور قرائن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ ملک تباہ ہونے والا ہے،
وہ آثار اور قرائن کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ اب یہ حکومت بدلنے والی ہے، اب اس انسان پر مصیبت کا وقت آنے والا ہے، اس کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ انجام ٹھیک نہیں نکلے گا، تو وہ جو چند ایک چیزیں اسے معلوم ہوتی ہیں ان معلومات سے وہ نامعلوم چیز تک پہنچتا ہے اپنی عقل اور ایمانی فراست کے ذریعے۔ اتنی فراست تھی، اتنی گہری سمجھ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم وحی سے ہی ملتا تھا، فراست سے بھی ان کے تو کہنے ہی کیا، جو ان کی مجلس میں آتے تھے وہ لوگوں کو چہرے دیکھ کے پہچانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے تعبیر کے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے پاس جاتے تھے خواب کا علم پوچھنے تعبیر کا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں سے زید رضی اللہ عنہ کی مجلس میں گئے ہم بھائی، اور ہم سب لڑکے تھے اور چھوٹی عمریں تھی ہماری، ایسے ہی 18 17 20 سال کے ہم سب بھائی گئے، 7 بھائی تھے، اور سے زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ ایک مرتبہ زید رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے دنیا میں جو میرے محبوب ہیں ان میں سے ایک یہ میرا محبوب ہے زید، ایسا اظہار فرمایا، بڑا تعلق خاطر تھا۔ اور اس سے زید رضی اللہ عنہ کے پاس ہم بیٹھے تو ابن سیرین کہتے تھے کہ ان کی فراست کا حال ذرا سوچو، ہم 7 بھائی بیٹھے تو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا تم 2 ایک ماں سے ہو، تم 2 ایک ماں سے ہو، تم 2 ایک ماں سے ہو، تمہارا 7واں بھائی اس کی ماں کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسے ہی تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ وہ چہرے دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ نسب اور یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج میں دیکھا کأنہ من قوم الزت، مجھے ایسے لگا جیسے یہ پنجابی جاٹ ہوتے ہیں، یہ جٹوں میں سے ایک جٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے تھے اور قد بڑا تھا، جسم مبارک پھیلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے پنجابی جٹ ہوتے ہیں، یہ ایسا ایک آدمی۔ فراست اس چیز کا نام تھا کہ وہ آثار اور قرائن کو دیکھ کر وہ وہاں تک پہنچ جاتے تھے، اور اس بنا پر کبھی کبھی وہ حکم بھی لگاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور فرمایا کہ اس شخص سے مجھے فتنوں کی بو آتی ہے، اللہ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس آدمی میں کیا ہے؟ فرمایا مجھے کچھ پتا نہیں اس میں کیا ہے، لیکن میں نے جو اسے دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگ گیا کہ مسلمان کہیں اس سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اللہ اس وراثت کو کھول دیتا ہے، کبھی کبھی کافروں پر کھول دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کافر سچا ہوتا ہے، کافر سچا ہو وراثت اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مومن جب جھوٹا ہو جائے تو یہ جھوٹ کا گارا اور کیچڑ اپنے دل کے آئینے پر مل لیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ملائے اعلیٰ میں لوح محفوظ میں جو خدا کے فیصلے ہوتے ہیں فرشتے اس کے دل پر لا کر نازل کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے آئینے کو خود ہی خراب کیا ہوا ہوتا ہے، اسے شبیہ اور چہرہ ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز، اس لیے اللہ لوگوں کو فراست سے علم دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مجھے اس کے متعلق ڈر ہے کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اشتر تیرے بارے میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ اور یہ وہی شخص تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایران پر فتح ہونی تھی، حملہ ہونا تھا،
تو اس لشکر کو دیکھ کر وہ جو قبیلہ گزرا تو آپ ادھر دیکھنے لگے. تو کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں ادھر دیکھنے لگے تھے؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس قبیلے سے میرا جی نہیں لگا، بس ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا. وقت آیا کہ اس قبیلے نے مدینہ منورہ میں بغاوت کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. یہ مومن اپنے دل کی فراست سے دیکھتا ہے، آثار اور قرائن کو دیکھ کر وہ حکم لگاتا ہے اور اللہ اس کے حکم کو سچا بھی کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور مصر والے ٹوٹ پڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پہ، اور امام آگے پیچھے شاگرد ان کے، اور راہ چلنا دشوار تھا، لوگ اس سے مسائل پوچھتے تھے. تو ایک دن وہ کچہری کے پاس سے گزرے، تو کچہری کے باہر کاتب ہوتے ہی ہیں، عرضیاں لکھنے والے، مقدمے لکھنے والے، کاغذ قلم دوات سب چیزیں پڑی ہوئی تھی، اور کچہری گندی نالی کے کنارے پر تھی، نالا بھی بہ رہا تھا گندا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی نے ایک دن بلایا، اور اس کنارے پر ایک عورت رہتی تھی، نیم دیوانی، پاگل، کبھی ہوش میں آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، اور ایسے ہی لیٹی رہتی تھی. بھدی شکل اور پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنی بو آتی. اور بہت سیاہ رنگت، اور رپورٹ یہ آئی کہ وہ عورت امید سے ہو گئی ہے. جب گورنر کو پتا چلا، شہر کے بڑے لوگوں کو پتا چلا، تو انہوں نے کہا اس بیچاری کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، حکومت کو اس کی خبر لینی چاہیے. اور مسلمان حکمران بڑے صالح تھے، انہوں نے کہا اس پاگل عورت کے لیے ہم نے وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، ہر طرح کی سہولت دے رکھی ہے، یہ وہاں خوش رہتی ہے تو ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے کہ شہر میں جہاں یہ خوش رہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ اس دیوانی کے ساتھ زیادتی کریں. قاضی نے بلایا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کریں کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے انہیں کہا کہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا. اور پھر ایک دن وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جو کاتب ہے نا کچہری میں، وہ آدمی جو لکھتا ہے لوگوں کی عرضیاں اور درخواستیں، اس پر ذرا تحقیق کیجئے کہ اس کا کیا تعلق ہے. قاضی نے جاسوسی کے لیے اطلاع دی، اور چند دنوں میں بات پوری ہو گئی اور قاضی نے اسے بلایا اور اس سے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا اور اس پہ حد بھی جاری ہو. قاضی کہتا تھا میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا اس کے متعلق؟ ہم تو عاجز آ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کوئی آثار نہیں، عورت بتا نہیں سکتی. تو کہنے لگے میں ایک دن کچہری کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس آدمی کی دوات میں پانی خشک ہو گیا، تو یہ اٹھا اور اس گندی نالی سے جا کر اپنی دوات میں پانی ڈال لیا. تو میرے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اس انسان کا ٹیسٹ، اس کا مزاج، اس کا مذاق کتنا گندا ہے، ذرا اسے شرم حیا نہیں آئی اور سیاہی اس روشنائی میں پانی ڈالنے کے لیے گندی نالی میں ہاتھ ڈال دیا. تو فرمانے لگے میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اس جیسی عورت کے ساتھ یہی منہ کالا کر سکتا ہے، اور شہر میں کسی کا ذوق اور مزاج اتنا گرا ہوا کہاں ہے. یہ ہے فراست کہ آدمی قرائن کو دیکھتا ہے اور قرائن کو دیکھ کر نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ آدمی کرتا کیا رہا ہے. انسان کے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دولت اور عہدہ یہ دونوں چیزیں انسان بدلا نہیں کرتی، انسان کو ظاہر کر دیتی ہیں. دولت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کیسا انسان ہے، اور عہدہ جب ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کیسا انسان ہے. انسان بدلتا نہیں، ظاہر ہو جاتا ہے.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ گیا، کوئی عمر میں چھوٹے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہنے لگے میں اس کے ساتھ گیا اور ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی داخل ہوا اور شافعی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت اس آدمی کو آپ دیکھیں یہ کیا کام کرتا ہوگا؟ تو میں نے اسے دیکھا اور میں نے کہا یہ لوہے کا کام کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں لکڑی کا کام کرتا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی فراست سے اندازہ لگایا اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے میں نے اسے بلایا اور میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کوئی اور کام؟ تو اس نے کہا میں پہلے لکڑی کا کام کرتا تھا، آج کل لوہے کا شروع کیا۔ تو فرماتے تھے ہم دونوں کی فراست بالکل ٹھیک اس آدمی کے بارے میں نکلی۔ تو مومن انسان جب دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو لوگ جو سامنے آتے ہیں وہ اس پر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ عالم ارواح سے روحوں کو جسم کی صورت میں بھیج دیتا ہے۔ خدا کا عجیب نظام۔ یہ جتنے جرنل چھپتے ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، اس میں جو میٹا فزکس پہ آتے ہیں آپ اسے اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے علم کے بارے میں کتنی وسعت ہے اور اپنے بندوں کو کیسے علم دیتا ہے۔ جس بچے نے کئی سو سال بعد پیدا ہونا ہوتا ہے اور جس روح نے کئی مہینے کے بعد آنا ہوتا ہے، خدا کبھی کبھی اس کو صورت دے کر اس روح کو بھیج دیتا ہے تاکہ گھر والے جان جائیں کہ یہ تمہاری نسل میں آنے والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی خود تعبیر دی اور آپ پریشان تھے صبح اور آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ میں نے آج دیکھا رات کو مسجد نبوی میں میرے ممبر پر بندر کھیل رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایسے حکمران آ جائیں گے جو میری اولاد کے خون سے ہاتھ رنگ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یزید اور وہ لوگ جب آئے تو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ پوری ہو گئی۔ ان کا خواب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور مجھے بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا بیٹا دے جس کو میں خدا کا دین پڑھاؤں۔ تو جب میں نے تہجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا ایک 6-7 برس کا بچہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو میں نہیں پہچان سکا اور پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ ہے وہ تمہاری دعا کا اثر، یہ بیٹا ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس کا علم آ جاتا ہے، انسانوں کو وہ سمجھاتا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچے کی ولادت سے کئی مہینے پہلے خواب دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا بچہ ہو گیا، ایسی چیزیں ہو گئیں۔ یہ سب اللہ کا علم جب اللہ عنایت کرتا ہے فراست کے ذریعے، خواب کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، تو انسانوں کی طرف خدا کا علم منتقل ہوتا ہے۔ لیکن کیا نسبت ہے انسان کو اور خدا کے علم کو؟ کہاں مخلوق اور کہاں خالق؟ تو اللہ کی صفت پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے اور فراست سے خدا علم دیتا ہے، اور دوسرے درجے میں خواب سے علم آتا ہے جو شریعت بتاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس خواب پہ بات کریں گے۔